بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب میں خوش آمدید۔ آج ہم تہذیب اور شرح تہذیب اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیں، شرح تہذیب ایک بڑی اہم کتاب ہے جو کہ فن منطق میں ہے اور یہ باقاعدہ درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ دو کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تہذیب ہے اور دوسری اسی تہذیب کی شرح ہے جس کو شرح تہذیب کہا جاتا ہے۔ جو یہ تہذیب ہے، یہ کتاب لکھی ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور علامہ عبداللہ یزدی نے اسی تہذیب کی شرح لکھی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم تہذیب اور شرح تہذیب، ان کے جو دونوں مصنف ہیں یعنی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے علامہ عبداللہ یزدی، ان کا ہم تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق سے باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علامہ تفتزانی کی۔ دیکھیں، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا نام مسعود ہے، لقب سعد الدین ہے، والد کا نام عمر اور لقب قاضی فخر الدین ہے۔ حضرت کی جو پیدائش ہے وہ صفر کی 7 تاریخ 722 ہجری میں خراسان کا ایک شہر ہے تفتزان، یہاں پر حضرت کی پیدائش ہوئی تھی۔ موصوف ابتدا میں تو کند ذہن اور غبی تھے، لیکن جد و جہد اور مطالعہ کتب اور محنت کے اندر سب سے آگے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت کمالات سے نوازا ہے۔ آپ نے مختلف اصحاب کمال، اساتذہ اور شیوخ سے علم حاصل کیا ہے، بالخصوص ان کے اساتذہ کے اندر علامہ عضد الدین اور علامہ قطب الدین رازی وغیرہ کا نام سر فہرست ہے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد جوانی ہی میں حضرت کا شمار کبار علماء کے اندر ہونے لگ گیا تھا، اور حضرت جب مسند درس و تدریس پر رونق افروز ہوئے ہیں تو حضرت سے بہت کبار علماء نے علم حاصل کیا ہے۔ بالخصوص چند کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان میں عبد الواسع بن خضر ہیں، شیخ شمس الدین محمد بن احمد ہیں، ابو الحسن برہان الدین وغیرہ، یہ علماء ہیں جنہوں نے حضرت سے علم حاصل کیا ہے۔ تصنیف و تالیف کا ذوق حضرت کو ابتدا ہی سے ہو چکا تھا، اس لیے تحصیل علم سے فراغت کے بعد جیسے حضرت نے درس و تدریس کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے مختلف علوم و فنون کے اندر کتب کی تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ چنانچہ نحو، منطق، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، عقائد، معنی، غرض، ہر علم کے اندر حضرت کی تصانیف موجود ہیں۔ اور چنانچہ شرح تصریف زنجانی حضرت نے اس وقت لکھی تھی جس وقت حضرت کی عمر صرف اور صرف 16 سال تھی۔ حضرت کی کتب میں سے کل 5 کتب ایسی ہیں جو آج تک درس نظامی کے نصاب میں داخل ہیں، ان میں سے ایک تو یہی تہذیب ہے، اور اسی طریقے سے مختصر المعانی ہے، مطول ہے، شرح عقائد ہے، اور تلوی، یہ کتب شامل ہیں۔ حضرت کی قابلیت اور وسعت علمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ حضرت کے ہم عصر تھے اور بڑے کبار علماء میں سے ایک تھے، وہ بھی حضرت کی کتب سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ مسلک کے اعتبار سے بعض حضرات نے علامہ تفتزانی کو حنفی اور بعض حضرات نے علامہ تفتزانی کو شافعی قرار دیا ہے، لیکن اگر حضرت کی تصانیف میں غور کیا جائے تو حضرت کا حنفی ہونا ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کا انتقال 22 محرم 792 ہجری میں سمرقند میں ہوا تھا، اور یہیں پر ہی حضرت مدفون ہوئے تھے۔ بعد میں حضرت کو سرخس نامی مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ علامہ تفتزانی کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو شرح تہذیب کے مصنف ہیں ان کا تعارف بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ شرح تہذیب کے مصنف کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام حسین ہے، اور نسبت میں یہ یزدی کہلاتے تھے۔ علامہ دوانی کے یہ شاگرد تھے، اور اپنے وقت کے زبردست محقق، علامہ روزگار، عظیم الہیت اور نہایت خوبصورت اور جمیل شخص تھے۔ شیخ بہاؤالدین، محمد ابن حسین، علی مرزا، ابراہیم ہمدانی اور آپ کے صاحبزادے حسن علی وغیرہ نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا انتقال 1015 ہجری کو شہر اصفہان میں ہوا تھا، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں جن میں شرح القواعد ہے، شرح العجالہ ہے، شرح مختصر ہے، شرح بر حاشیہ خطائی ہے، شرح تہذیب وغیرہ شامل ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے یہ شیعہ تھے، چنانچہ شیعہ فقی کے اندر انہوں نے شرح القواعد بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک اس کا تعارف مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔